إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، دنیا میں اس وقت تین بہت بڑے معاشی نظام ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر جو معاشی نظام چل رہے ہیں، تین بڑے مشہور اور بنیادی ہیں۔ ایک کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں، جسے اردو میں سرمایہ دارانہ نظام کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوشلزم ہے، جسے ہمارے ہاں سرخ انقلاب یا اشتراکیت کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو بڑا نظام ہے، جو ہمارے خیال میں سب سے اچھا ہے، وہ اسلام کا معاشی نظریہ ہے۔ مختصر طور پر آگے بڑھنے سے پہلے کہ اسلام آخر کون سا نظریہ دیتا ہے معیشت چلانے کے لیے، کاروبار کی بہتری کے لیے، اس سے پہلے بہتر یہ ہے ہم مختصر طور پر ان تینوں چیزوں کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلے میں نے عرض کیا کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام۔ حقیقت کے اندر اس وقت پوری دنیا کو سرمایہ دارانہ نظام نے ہی گھیرا ہوا ہے، پوری دنیا کو۔ یہ سرمایہ دار ہی ملکوں کو چلاتے ہیں۔ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، اس ملک کا اصلی وزیر اعظم ملک ریاض ہے، چیف آف آرمی سٹاف ملک ریاض ہے، چیف جسٹس ہمارا ملک ریاض ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہی صورتحال ہے۔ یورپ کا جو حکمران ہے وہ بل گیٹس ہے، وارن بفیٹ ہے۔ یہ آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، یہ اتنے 100 لوگوں کے پاس اتنے ارب دولت ہے۔ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر آپ یہی سمجھے یہ غلاموں والا سسٹم ہے۔ جیسے ہزارہ سال پہلے غلاموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر ننگے بدن ان سے بیگار لی جاتی، مزدوریاں کرائی جاتی اور ان کو کھانا دے دیا جاتا تھا، سرمایہ دارانہ نظام نے اس سے تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھایا۔ اسی غلام کو اچھے سے کپڑے دے دیے، ٹائی پہنا دی، بابو بنا دیا، پینٹ کوٹ پہنا دیا، اچھے سے بوٹ پہنا دیے، کام اس سے غلاموں کی طرح لینا ہے۔ اس کے پاس بھی جو نوکری کرنے والا بندہ ہے، اس کے پاس بھی اللہ کے بہت اعلیٰ قسم کی نوکری ہونا 1.5 2 3 لاکھ والی پھر تو اور بات ہے۔ جو نچلا طبقہ ہے
جو فیکٹریوں میں کام کرتا ہے، ملوں میں کام کرتا ہے، بٹوں میں کام کرتا ہے، اور اسی طرح دہاڑی دار مزدور وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، یا نوکریوں کے اندر جو کلرک طبقہ ہے، ان کا آپ اگر معاشی سسٹم دیکھیں تو وہ 15-20 دن تو بڑے اچھے گزرتے ہیں، 10-12 دن ان بیچاروں کے ادار پہ ہی گزرتے ہیں۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ ہے وہ جس کے خلاف اقبال بولا تھا، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ اقبال کہتا ہے بڑے بلند بانگ دعوے سنو گے، یہ علم ہے، یہ حکمت ہے، یہ درس ہے، یہ تدریس ہے، اور لوگوں کو نعرے لگانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ نعرے یہ دکاندار یا سرمایہ دار یہی لگاتا ہے کہ سب کو برابر ہونا چاہیے، کسی کو بھوکا نہیں مرنا چاہیے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ پیتے ہیں لہو، یہ غریبوں کا لہو نچوڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں کسی نے کہا تھا اس شہر میں مزدور جیسا کوئی در بدر نہیں، اس شہر میں مزدور جیسا کوئی در بدر نہیں، جس نے سب کے گھر بنائے اس کا اپنا گھر نہیں۔ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام، تھوڑے سے پیسے دینا اور ہر وقت اس کے سر کے اوپر یہ رکھنا تمہیں آج نکال دیں گے، کل نکال دیں گے، پرسوں نکال دیں گے، ترسوں نکال دیں گے۔ یہ بے رحم طبقہ، اس کو پرواہ نہیں ہے کسی کا ماما مرا ہے، کسی کا چاچا مرا ہے، کسی کا باپ مرا ہے، کسی کا بھائی مرا ہے، بہن مری ہے، اس کو صرف اسی سے غرض ہے تم نے نوکری پہ آنا ہے، بس تم نے ہمیں اتنے گھنٹے دینے ہیں۔ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام جس کے خلاف اقبال نے کہا تھا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخو امراء کے در و دیوار ہلا دو۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کا جلا دو۔ یہ اقبال جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا، یہ ان لٹیروں، غاصبوں، بدماشوں کے اوپر کرتا ہے جو اپنے ذہن کا استعمال کرتے ہیں، چالاکی اور ہوشیاری کا استعمال کرتے ہیں، اور کسی مجبور بندے کو ملازم رکھ کر، مزدور رکھ کر، اس کے اوپر پریشر ڈال کر اس سے کام لیتے ہیں۔ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام، یہ غلط۔ اور اس کے بالمقابل روس کے اندر لینن نے، ٹراٹسکی نے، ان لوگوں نے ایک نیا نظام دیا جو آج کل روس میں بھی فلاپ ہو، ویسے یہ نظام بھی فلاپ ہی ہو گیا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں یہودیوں نے، بڑے بڑے بینکوں نے، ساہوکاروں نے بالآخر ملکوں کو قرضے دے کر اپنے پنجوں میں لے لیا، جس طرح وہ اپنے نوکروں کو قرضے نہیں دے دیتے، 1 لاکھ کا قرضہ دے دیا، بچوں کی شادی کروا دی، اس کے بعد ساری زندگی اس سے پیسے تو نہیں لینے، لیکن اس کو وہاں سے جانے بھی نہیں، اس کی پشتے تک غلام بن جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں لینن، ٹراٹسکی، یہ لوگ اٹھے روس کے اندر سے، زارا کے خلاف اٹھے، یا اور لوگ اٹھے۔ ان لوگوں نے ایک سوشلزم کا، اشتراکیت کا نعرہ لگایا، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ انہوں نے اشتراکیت کا نعرہ یہ لگایا کسی کا بھی کسی چیز کے اوپر ملکیت کا حق کی کوئی نہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ محنت کرو نہ کرو وہ ساری کی ساری چھین لیں گے۔ ماؤ زے تونگ چائنا کے اندر، اگر آپ احباب کو تاریخ سے دلچسپی ہو تو چائنا میں ماؤ زے تونگ تھا، اور اس نے چائنا کے اندر یہی انقلاب پیدا کیا۔ یہ نظام فیل ہو گیا کہ نظام فطرت کے خلاف تھا کہ جو محنت کرتا ہے وہ بھی برابر ہے، جو محنت نہیں کرتا وہ بھی کیا ہے؟ برابر ہے۔ یہ ہمارے شعراء فیض احمد فیض ہو گئے، فراز ہو گئے، اس طرح کے لوگ ہو گئے، یہ ان سے بڑے متاثر تھے، اور انہوں نے اپنے مقالوں میں، کتابوں میں، تحریروں میں، تقریروں میں، شاعری کے اندر ان چیزوں کا بڑا چرچا کیا ہے۔ یہ نظام بھی سراسر غلط ہے۔ اسلام ایک اگلا نظریہ پیش کرتا ہے جو 1400 سال پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا نتیجہ اور نچوڑ اور خلاصہ ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دینی ہے، اور مزدور کو اس کا جو معاوضہ دینا ہے اس کی محنت کے مطابق دینا ہے، اس کا جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے کام کا اس کو وہ دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزدور کو بھی یہ سمجھایا گیا ہے کہ تم نے اپنے آقا کی، اپنے مالک کی نافرمانی ناجائز نہیں کرنی، اور تم نے اس کی حق تلفی بھی نہیں کرنی، اور نہ تم نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کی دکانوں سے 2 نمبریاں، 4 نمبریاں، 6 نمبریاں کرنی ہیں۔ یہ مختصر طور پر بھائیو یہ جو 3 دنیا کے بڑے بڑے نظام ہیں، کیپٹلزم، سوشلزم اور اسلام کا نظریہ معیشت، یہ 3 بڑے بڑے نظریات ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ
ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری نجات کیپٹلزم میں نہیں ہے، سرمایہ دارانہ نظام میں بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری یہ سوچ ہے کہ اشتراکیت کا نظام اچھا ہے۔ ہماری سوچ یہی ہے کہ نظام وہی اچھا ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام محض روزوں کے نبی نہیں ہے، نمازوں کے نبی نہیں ہے، حج اور زکوٰۃ کے نبی نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام معیشت کے بھی نبی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں ہمیں روزوں کے طریقے بتائے، حج کا طریقہ بتایا، نماز کا طریقہ بتایا، زکوٰۃ کا طریقہ بتایا، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کاروبار کے طریقے بھی بتائے۔ بات تفصیل طلب ہے، میں آج وقت جو مختصر سا وقت ہے اس کے اندر صرف 3 چیزیں گوش گزار کروں گا۔ اسلام کا نظام معیشت بہت سی چیزوں پہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی 3 چیزیں ہیں، پہلی چیز اس کے اندر آتی ہے تاجر انسان کو سچا ہونا چاہیے، جھوٹا نہ ہو۔ آپ دیکھ لیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تاجر تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو لقب ملا تھا صادق اور امین کا، یہ کس وجہ سے ملا تھا؟ تجارت کرنے کی وجہ سے ملا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے کے باہر، قبر کے باہر جلی حروف کے اندر لکھا ہے الصادق الوعد الامین، بات کہہ کے بات پوری کرنے والے اور امانتوں کی پاسداری کرنے والے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شادی 25 سال کی عمر میں کس لیے ہوئی تھی؟ آج ہم یہی تو کہتے ہیں، سچائی کو اپنائیں، امانت داری کو اپنائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر سیدہ خدیجہ مالدار خاتون تھی، بیوہ تھی، وہ جس کو مال دیتی پارٹنرشپ کے اوپر مزاربت کرنے کے لیے کہ تم میرا پیسہ میرا ہے، محنت تمہاری ہے، پھر اس کے بعد جو پرسنٹیج طے ہو جائے اس کے مطابق وہ معاملہ کرتی۔ بیوہ خاتون تھی، مالدار تھی، بچے دار تھی، عیال تھا، کفالت ان کے ذمے تھی، شوہر نہیں تھے، وہ لوگوں کو پیسے دیتی، لوگ ڈنڈی مار دیتے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سنا، یہ بندہ بڑا سچا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا تجارت کے لیے بیرون ملک۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحیح منافع لے کر آئے، کوئی ڈنڈی نہیں ماری، کوئی 2 نمبری نہیں کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وصف بڑا اچھا لگا۔ غلام نے آ کر تعریف کی اور بتایا کہ میں نے ان کی صداقت کے علاوہ، سچائی کے علاوہ ایک اور چیز ان کے اندر دیکھی ہے، یہ جہاں کھڑے ہوتے تھے وہاں دھوپ نہیں لگتی تھی۔ اگر ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں، اس غلام نے بتایا کہ میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے، اچھے بھلے سائے نہیں ہوتے تھے، بادل نہیں ہوتے تھے، گرمی ہوتی تھی، تپتی ریت، تپتی دھوپ تھی، لیکن جہاں پر یہ صاحب تشریف فرما ہوتے تھے وہاں پر کوئی گرمی لگتی نہیں تھی، وہاں بادل ان کے سر کے اوپر ٹکڑا آ جایا کرتا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس بنیاد کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام سے شادی کی تھی؟ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک سچے تاجر ہیں، اور کئی لوگ بعد میں مسلمان ہوئے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسلمان نہیں ہوئے، صحابی بعد میں بنے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دین کی دعوت دی، وہ مسلمان ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنا تعارف کروانے لگے، وہ فرمانے لگے میں آپ کو جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں میرا کیسا پتہ ہے؟ کہتا ہے زمانہ جاہلیت میں نے آپ کے ساتھ کاروبار کیا ہوا ہے، میں نے آپ کے ساتھ تجارت کی تھی، میں اسی وجہ سے تو مسلمان ہوا ہوں کہ آپ تجارت میں سچے تھے، آپ کے بارے میں سنا ہے تو میں اس لیے تو مسلمان ہونے آیا ہوں کہ مجھے پتہ ہے آپ جب تجارت کرتے تھے تجارت کے اندر جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آج ہمارا ذہن کیا بن گیا ہے؟ جب تک جھوٹ نہ بولیں کاروبار چلنا ہی نہیں ہے۔ نیک سے نیک لوگ، اچھے سے اچھے لوگ، شریف سے شریف لوگ جو بظاہر ہیں، یہ بظاہر شریف ہے نا، ایک ہوتا ہے مذہبی، داڑھی رکھ لی، شلوار ٹخنوں سے اوپر نماز پڑھ لی، یہ مذہبی ہے، اس کی کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں۔ دوسرا ہے دین والا آدمی، دینی آدمی، جس کی اگر داڑھی باہر ہے تو اندر بھی ہے، جس کی اگر شلوار ٹخنوں سے اوپر باہر ہے تو اندر بھی نیچے ہی ہے، جس کی جیسا ظاہر ہے ویسا اس کا باطن ہے، جیسے وہ لوگوں کے سامنے ہے ویسے اپنی تنہائی کے اندر بھی ہے، یہ بندہ صحیح قابل قبول ہے۔ آج ہمارا ذہن یہ بن گیا جھوٹ نہ بولے تو کاروبار نہیں چلتا، مولوی صاحب جھوٹ نہ بولیں گے تو کسی نے کوئی چیز نہیں لینی، کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ وہ اللہ کے بندو ٹھیک ہے، جھوٹ بولنے سے چیز تو بک جاتی ہے، برکت کوئی نہیں رہتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو بڑے بڑے پیسے والے ہیں، مل اونر ہیں، ان کے گھروں کے اندر بڑا سکون ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے یہ ہم سے زیادہ بد نصیب ہے،
یہ ہم مڈل کلاس درمیانے طبقے سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں. ان کا تھوڑا سا پیسہ ادھر ادھر ہو جائے نا، ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. پھر وہی کسی شاعر نے کہا تھا نا، سو جاتے ہیں سڑک پہ اخبار بچھا کر، ہم مزدور ہیں نیند کی گولی نہیں کھاتے. ان لوگوں کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں. ان لوگوں کو فکر پڑی رہتی ہے، فلانے سے اتنا پیسہ، فلانے سے اتنا پیسہ، فلانے سے اتنا پیسہ. کیوں؟ وہ 2 نمبر اکٹھا کیا ہوتا ہے. ہر وقت ڈرے ڈرے اور سہمے رہتے ہیں. جس طرح ہم نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا، کوئی ہمیں تھوک نہ لگا جائے، کوئی ہمیں ہاتھ نہ دکھا جائے. برکت کوئی نہیں ہوتی. شریعت کے اندر زیادہ کمائی مقصد نہیں ہے، شریعت کے اندر برکت مقصد ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب 2 بندے کاروبار کرتے ہیں نا، دونوں کو اختیار ہے جدا ہونے سے پہلے چیز لے لیں یا واپس کر دیں. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، میں اگر تو دونوں سچ بولیں، واضح طور پر کاروبار کریں، کھول کے چیزیں بیان کریں. لینے والا بتائے ٹھیک ہے جی میرے پاس واقعی پیسے ہیں. آج جھوٹ بولا جاتا ہے نا، جو لینے آتا ہوتا اللہ کی قسم میری جیب میں بس یہی ہے، اللہ کی قسم میرے پاس گنجائش نہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اور دینے والا وہ کہتا اللہ کی قسم میں اتنے کی لے کر آیا ہوں، اللہ کی قسم ہے مجھے اتنے میں پڑی ہے، مجھے یہ پڑ گیا وہ پڑ گیا، میں کچھ نہیں کما رہا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، فرمایا اگر 2 آدمی خرید و فروخت کرنے والے سچ بولتے ہیں، واضح طور پر چیزوں کو بیان کر دیتے ہیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، میں اللہ تعالیٰ ان کی خرید و فروخت میں برکت کر دیتا ہے. وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر دونوں جھوٹ بولیں ایک دوسرے سے اور فراڈ کریں، عیب کو چھپائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی چیزوں سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے. آج دیکھ لیں، غور کریں. جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، اپنے انداز پہ غور کریں. گھروں میں لڑائیاں ہیں، بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، جادو ٹونا ہو گیا ہے، فلانا ڈھمکانا ہو گیا ہے. پنجابی کہتے ہیں نہیں واسدے گھر بدنیتا دے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جیسی کرنی ویسی برنی ہے. یہ نہ ہو کہ میں کسی کے ساتھ 2000 روپے کا فراڈ کر کے آؤں، گھر میں بڑی خوشی جا رہا ہوں، راستے میں بیگم صاحبہ کا فون آ جائے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرا 10,000 وہاں لگ جائے. نتائج پہ غور کیا کریں. بچوں کو تکلیف پہنچے، بچوں کو پریشانی ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، کاروبار میں نقصان ہو، لوگوں کو الزام دینے سے پہلے اس طرف آنا ہے کہیں اللہ تعالیٰ مجھے میری کرتوتوں کی سزا تو نہیں دے رہا. اور جو دھوکہ مسلمان سے کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق کوئی نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام چکر لگاتے مدینے کے، چیزیں چیک کرتے، مارکیٹ ریٹ چیک کرتے، کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا. ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بیوپاری کے پاس سے گزرے، وہ گندم فروخت کر رہے تھے صحابی. آپ علیہ احتساب کمیٹیاں جیسے ہوتی ہیں نا، پہلے بھی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود نگرانی کیا کرتے، مدینے میں نکل جاتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چیکنگ فرما رہے ہیں، اوپر سے جناب بالکل ڈھیری ٹھیک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر کر کے ہاتھ ڈالا، اندر سے گیلی. اب آپ مجھے خود بتائیے، آٹا لینے جائیں، گندم لینے جائیں، کیا چیک کریں اور درمیان سے گیلی نکلے کسی نے لینی ہے؟ بھائی وہ تو گوندا نہیں جانا، وہ تو خراب ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، او بھائی آٹے کے ڈیپو والے یہ کیا چکر ہے، یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارش ہوئی تھی تو میں نے کیا کر دیا، اوپر والا نیچے کر دیا، نیچے والا اوپر کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم مسلمانوں سے دھوکہ کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، نہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا والمکر والخداع فی النار، اور دھوکہ اور فریب انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا. خدا کے لیے یہ چیز چھوڑ دیں، سچائی کو اپنا شعار بنائیں. اور آج بھی مجھے امید ہے، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جو لوگ آج بھی سچا کاروبار کرتے ہیں، دکانوں کے باہر لکھ کے لگایا ہوتا ہے، نہ بھی لکھ کے لگائے، ان کی چیز کے بارے میں پتہ چل جائے نا، سچ بولتے ہیں، ریٹ ایک صحیح لگاتے ہیں، چیز ایک دیتے ہیں، اللہ کی قسم ان کی دکانوں کے باہر زیادہ رش ہوتا ہے. پہلا اسلام کا جو معیشت کا نظام ہے وہ کھڑا ہوتا ہے صداقت کے اوپر، سچائی کے اوپر. اور دوسرا جو اسلام کا نظام وہ کھڑا ہوتا ہے امانت داری کے اوپر، خیانت نہ ہو. امانت داری کیا ہے؟ کوئی لمبی چوڑی چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نے ابھی گوش گزار کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صادق بھی تھے اور امانت دار بھی تھے. امین کون ہے؟
اللہ قرآن میں فرماتے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ فرماتے میں تمہیں حکم دیتا ہوں لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کیا کرو۔ امین کون ہے؟ بھائی جو قول و قرار کے اندر سچا ہو۔ آپ ایمانداری سے سوچیں، آج ہمیں پاکستان کی چیزیں کیوں اچھی نہیں لگتی؟ کیا وجہ ہے؟ ہم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں یورپ کی چیزیں تلاش کرتے ہیں، انگریزوں کی چیزیں تلاش کرتے ہیں، کافروں کی چیزیں تلاش کرتے ہیں، کوئی بندہ یہاں دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتا دے کبھی مارکیٹ میں جا کر کہے مجھے پاکستانی چیز لینی ہے؟ حتیٰ کہ پاکستانی چیز پہلے بہت اعلیٰ چیزیں ہیں، شک کی کوئی نہیں۔ ہمارا چاول، ہماری کپاس، ہماری گندم، دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ کبھی یہ حال تھا پاکستان کے اندر 2-2 3-3 سال کی گندم ذخیرہ ہوتی تھی، اب پتہ چلا ہے کہ گندم بھی ختم ہو گئی ہے چینی کے بعد، گندم کا بحران بھی آنے والا ہے اور گندم بھی مہنگی ہونے والی ہے، ریٹ بڑھنے والے ہیں، اس کے بھی اللہ رحم کرے اس ملک پہ۔ بہرحال بات ہے یہ ہے ہم پاکستان کی چیز کیوں نہیں خریدتے؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے یہاں امانت داری نہیں ہے، امانت داری کا فقدان ہے، اور معاملہ وہ بن گیا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے لوگوں کے دلوں سے اللہ امانت کو چھین لے گا، ختم ہو جائے گی، میں امانت دار نظر نہیں آئے گا، لوگ ایک دوسرے کے اوپر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے، کاروبار کرنا چھوڑ دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پھر بستی بستی دھوم مچے گی، فلانے علاقے کے اندر بڑا نیک آدمی ہے، بڑے حاجی صاحب ہیں، بڑے صوفی صاحب ہیں، بڑے درویش ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے حاجی ہیں، بڑے زکاتی ہیں، بڑے خیراتی ہیں، میں پورے علاقے میں اس کی دھوم ہوگی، لوگ فرمایا کہیں گے ہاں وہ بندہ امانت دار ہے، لوگ اشارے کر کے کہیں گے وہ فلانے حاجی صاحب، میاں صاحب بڑے امانت دار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس دور میں اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں یہ حال ہو گیا ہے، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیمہ دا پج مسیتی جاندے ہو، یہ اور کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر؟ جس انسان کو انسان جتنا بہترین سمجھتا ہے کہ یہ بندہ دیانتدار نظر آتا ہے، امانت دار نظر آتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں معاملے کے بعد اس سے بڑا بے ایمان کوئی نظر نہیں آتا۔ اور ان لوگوں نے ظاہری طور پر دین کا لبادہ اوڑھا ہوتا ہے، داڑھی رکھی ہوتی ہے، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، زکاتیں دی ہوتی ہیں، نمازی چور نہیں ہوتا، چور نمازی بن جاتا ہے۔ زکات دینے والا فراڈیا نہیں ہوتا، فراڈیے کو پتا ہے میں داڑھی رکھوں گا تو پھر میرا کام چل رہا ہے، لوگوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، لوگ کہتے دیکھا نا داڑھی رکھ کے کیسے کام کر رہا ہے۔ بھئی اول تو بات یہ تمہیں کس نے کہا تھا داڑھی والے پہ اعتبار کرو؟ اس کو پتا تھا، اس چور کو، مکار کو، لٹیرے کو، ٹھگ کو پتا تھا کہ جب تک میں داڑھی نہ رکھی لوگ میرا اعتبار نہ کریں گے، جب تک میں پہلی صف کا نمازی نہ بنوں گا لوگ میرے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ یہ پوری پلاننگ کر کے مسجدوں کے اندر صفیں گاڑ لیتے ہیں، اپنی ایک امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں۔ ان اذانیں دینے کا، نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا اعتبار اور اعتماد حاصل کرنے کے بعد چوری، فراڈ اور امانت میں خیانت کرنا۔ اللہ کے بندو یہ ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے۔ آج یورپ کافروں کی چیز ہم کس لیے پسند کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ وہ بے ایمان نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، گالیاں ہم انہیں دیتے ہیں، خواہش ہماری یہ ہے ان کی بچیاں ہمارے گھروں میں باندیاں غلام بن کر آ جائیں، ان سے ہمارے بچے پیدا ہوں۔ اللہ کے بندو ایسا کبھی نہیں ہونا۔ اللہ نے اپنے نبی کو نبی بعد میں بنایا، رسول بعد میں بنایا، صادق اور امین پہلے بنایا ہے۔ یہ قومیں پہلے بنے گی نہیں، قومیں اس وقت بنے گی جب ان کے اندر صداقت اور امانت والا وصف آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی اور رسول بعد میں بنے ہیں، امین اور صادق پہلے بن گئے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رغبت بھی دلائی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تاجر الصدوق الامین، یہ دو چیزیں میں نے گوش گزار کی آپ کے، تاجر سچ بولے، امانت دار ہو، بے ایمان نہ ہو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین، میں وہ تاجر جو سچا ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، مع النبیین والصدیقین والشہداء، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سچے اور امانت دار تاجر کو نبیوں کی ہمسائیگی نصیب فرمائے گا، اللہ اس کو صدیق اکبر کے ساتھ کھڑا کرے گا، اللہ اس کو شہیدوں کے صف میں کھڑا کرے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ سچ بولو، امانت داری اختیار کرو، جنت کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا، انبیاء کا ساتھ مل جانا، جنت کے اندر صدیق اکبر اور صدیقوں کا ساتھ مل جانا، اور جنت کے اندر شہیدوں کا ساتھ مل جانا۔
بھائیو اس وصف کو اپنائیں، یہ دوسرا وصف ہے۔ اور جو بے ایمان ہوتا ہے نا اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ میں پھر وہی کہوں گا نہیں واسطے کر بدنیتا دے، ایسے 2 نمبر آدمیوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر فائدے ہو جاتے ہیں، 10 سال 15 سال 20 سال کتنی عیش کر لیں گے، پھر پنجابی کے نا پانڈے کھڑکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا چہرہ پھر لوگوں کے سامنے لا کے دکھاتا ہے، یہ دیکھو تم سمجھتے تھے یہ ایسا ہے، یہ تو بہت بڑا ٹھگ اور چور ہے، یہ تو بے ایمان ہے، تم اس کی صداقت اور امانت کی گواہیاں دیتے تھے، دیکھو کتنا بڑا جھوٹا ہے، کتنا بڑا بے ایمان ہے۔ آج لوگوں کو ضرورت ہے امانت دار لوگوں کی، لوگوں کے پاس پیسے پڑے ہیں، چیز لینی نہیں آتی، دینی نہیں آتی، کاروبار کرنا نہیں آتا، خصوصاً وہ لوگ جو باہر سے آتے ہیں نا، یورپ سے یا عرب ممالک سے، وہ لوگ یہاں آ کے دوبارہ کاروبار نہیں کر سکتے، وہ بیچارے اپنا سرمایہ وہی خود ہی کھا لیتے ہیں، پھر باہر بھاگ جاتے ہیں۔ کس لیے؟ اور وہاں امانت داری اور صداقت دیکھی ہوتی ہے، یہاں صرف جو ہمارے ایک چیف جسٹس نے کہا تھا پاکستان میں صادق اور امین وہی ہے جس کا نام صادق اور امین ہے، کہا تھا ایک چیف جسٹس نے۔ کیوں نقصان ہوتا ہے؟ اللہ کے بندو امانت داری اپناؤ۔ لوگ تلاش کرتے ہیں جن کو فن آتا ہو ان کو پیسے دیں، وہ ہمارا پیسہ سروائیو کریں، ہمیں بھی منافع دیں، خود بھی منافع لیں۔ اور جب پارٹنرشپ ہوتی ہے نا امانت داری کی بنیاد پہ، اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب پارٹنرشپ میں سے کوئی 2 نمبری کرتا ہے نا، بیڑا غرق ہو جاتا ہے نا، پٹھائی بھائی جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے انا ثالث الشریکین، جب 2 آدمی پارٹنر کرتے ہیں نا، اللہ فرماتے تیسرا پارٹنر میں ہوتا ہوں۔ اللہ پارٹنرشپ کرتا ہے آ کر، اللہ کاروبار کرتا ہے آ کر نہیں، اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا ثالث الشریکین، میں تیسرا پارٹنر ہوتا ہوں۔ جب 2 آدمی پارٹنرشپ کرتے، اللہ فرماتے ہیں تیسرا تو میں ہوتا ہوں پارٹنر۔ ما لم یخن احدہما صاحبہ، جب تک دونوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا۔ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِن بَيْنِهِمَا، اللہ فرماتے دونوں میں سے جب ایک بھی بے ایمان ہوتا ہے نا، خیانت کرتا ہے، میں درمیان سے نکل جاتا ہوں، پھر بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے بنیادی۔ اور تیسری بنیادی چیز، اور یہ تو بالکل ہی معاشرے میں ختم ہو گئی ہے، اسلام کا جو نظام معیشت ہے وہ اظہار بے غرضی کے اوپر مبنی ہے، کہ لینے والا لے اس نیت سے لے میں نے دکاندار کو فائدہ پہنچانا ہے، اور دینے والا دے اس نیت سے کہ اس میرے دوست کا بھائی کا بھلا ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں اثار، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کے صحابہ ایسے ہیں اپنا نقصان اٹھا کر دوسرے کو فائدہ دے دیتے ہیں۔ بات لمبی ہے، میں اور کرنا چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا ہماری مستقل عادت ہو کہ 20 منٹ سے اوپر جائیں۔ انشاءاللہ جمعہ 20 پہ ہی ختم ہوگا، چاہے بات پوری ہو نہ ہو، میں سوچ کے آیا تھا۔ 2-3 جمعوں سے مسلسل ٹائم اوپر ہو رہا ہے، ہماری عادت نہیں ہے۔ 2-3 چیزیں عرض کرنا چاہتا تھا، ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ پرانے دور میں مسلمان ایک دوسرے کے کتنے خیر خواہ ہوتے تھے، کتنے بے لوث ہوتے تھے۔ آج کسی بندے کو دیکھ کر کوئی بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ آج تو دیندار طبقے کو دیکھ کر لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے معاملات دیکھتے ہیں نا، کہتے اللہ جے جنت چلے گا اس سے پہلے چلے جانا ہے۔ سنتے ہیں نا، بغداد کا واقعہ ہے، کوئی یہودی بغداد کے اندر کوئی کاروبار کرنے کے لیے چلا گیا۔ جناب کاروبار کے لیے گیا ہے، چیز خریدنی تھی، ایک دکاندار کے پاس گیا، چیز دکھائی، ریٹ طے ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ وہ دکاندار کو پیسے دے کے چیز دینے لگا۔ دکاندار کہتا بھائی ٹھہر جاؤ، کیا تمہیں یہی چیز چاہیے؟ ہاں جی مجھے یہی چاہیے۔ اس نے کہا یار یہی جو چیز ہے نا جو میں نے تمہیں ابھی بیچی ہے وہ سامنے والے دکاندار کے پاس پڑی ہوئی ہے، تم اس سے جا کے خرید لو۔ وہ بڑا حیران ہوا، عجیب بات ہے۔ اس نے کہا خیر ہے۔ اس نے کہا یہی چیز جو تم مجھ سے خریدنا چاہتے ہو انہی پیسوں میں تمہیں میرے وہ سامنے والے جو دکاندار بھائی سے ہے وہاں مل جائے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں، جس کے آمنے سامنے دکانیں ہوتی وہاں ریٹ کم کر دیتے تاکہ اس کے پاس لوگ جانا بند کر دیں۔ غریبوں کا ہم اس طرح نقصان کرتے ہیں۔ اس نے کہا خیر ہے، اس کے پاس کیوں بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا یار یہ میرا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، تو صبح سے ہم دونوں نے ایک ساتھ اپنی دکان کھولی ہے، میں نے صبح سے اپنی بڑی کمائی کر لی ہے، میں نے اس بیچارے کو دیکھا ہے ابھی صبح سے لے کے یار اب شام ہو گئی ہے، دکان بند کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے، اس نے 1 روپیہ نہیں کمایا،
میں چاہتا ہوں تم یہ چیز مجھ سے لینے کی بجائے اس سے جا کے خرید لو، وہ بیچارہ اپنے گھر کے اندر بچوں کے لیے کھانا تو لے جائے۔ اس نے کہا یہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر کوئی بھائی ہے، دوست ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اور ہماری شریعت کہتی ہے اچھا مسلمان وہ دوسرے مسلمان کا فائدہ کرے۔ اس نے کہا یار اتنا اچھا اسلام، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ وہ صرف کاروباری معاملہ دے کے مسلمان ہو گیا۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بر صغیر کے اندر اسلام یا پوری دنیا کے اندر جو اسلام پھیلا ہے نا، مجاہدین کے بعد مسلمان تاجروں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ بلکہ یہ ملائیشیا، یہ فلپائن، یہ جزائر، جہاں دریا عبور کر کے مسلمان جہاد کے لیے جا نہیں سکتے تھے کسی دور میں، وہاں مسلمان تاجر گئے تھے۔ وہ اس طرح کا تاجرانہ سلوک کیا کرتے تھے، لوگ ان کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ یہ بنیادی 3 چیزیں ہیں بھائیو، صداقت، امانت اور اعصار۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جب کاروبار کرنے کی توفیق دے، یہی چیزیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔